الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رحمتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور یہ مہینہ شروع ہوا الحمدللہ، ہم نے روزے رکھنا شروع کیے، تراویح کی عبادت شروع کی۔ ہمارے یہاں تو روزے بڑے آسان ہیں الحمدللہ، سو فار جتنے روزے ہم نے رکھے ہیں۔ برطانیہ میں تو بڑا اچھا موسم ہے اور روزوں میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں سخت گرمی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر وہاں پر 40 تک ہے، 40 کے قریب، پھر بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ہمارے تمام روزے مکمل فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان روزے رکھتے ہیں اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ روزے میں جب روزے کا آغاز ہم کرتے تو اس سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں، اور روزہ جب ختم ہوتا ہے تو افطار کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج سحری اور افطار سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ 3 باتیں سحری سے متعلق اور 3 باتیں افطار سے متعلق۔ ماشاءاللہ ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، سحری کا انتظام بھی وہ کرتی ہیں، راتوں کو اٹھتی ہیں۔ ہم تو مزے سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ یہ ذرا ان سے پوچھے رات کو اٹھ کر بڑے بڑے پراٹھے جو پکاتی ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر افطار کے وقت بھی اچھے اچھے کھانا کھلاتی ہے۔ تو اس لیے سحری کے کیا فضائل ہیں، افطار کے کیا فضائل ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں خواتین سنیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوگی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اس پر اجر کتنا ملتا ہے۔ تو سحری سے متعلق 3 باتیں اور افطاری سے متعلق 3 باتیں، تو کل 6 باتیں ہو گئی۔ سحری سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ سحری کھانا یہ سنت ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں،
لیکن سحری کہتے کسے ہے؟ کون سے وقت یہ کھانا سنت ہے؟ اس کا وقت کیا ہے؟ تو عربی زبان میں اس کو سحور کہتے ہیں، اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت صبح صادق سے پہلے، اس کو عربی زبان میں سحر کہتے ہیں۔ اس وقت یہ سحری کھانا سنت ہے، صبح صادق سے پہلے۔ صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ رات کے 6 حصے بنائے، سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک 6 حصے بنائے۔ جو چھٹا حصہ ہے اس میں کھانا، یہ اس کھانے کو سحری کا کھانا کہتے ہیں، اس وقت کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری وقت میں صبح صادق سے پہلے سحری تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری میں، اور وہ روایت نقل کرتے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور پھر آپ نماز کے لیے آپ نے قیام فرمایا۔ سحری ہم نے کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو فرماتے میں نے پوچھا کہ نماز اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو فرمانے لگے 50 آیتوں کے بمقدار۔ جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں 50 ورسز آف دا قرآن 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے، اتنا وقفہ تھا، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ معلوم ہوا، 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے کرتے تھے، یہی سنت ہے کہ سحری رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سحری کے بعد جیسے ہی صبح صادق کا وقت داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نماز پڑھائی۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، صبح صادق کے بعد 10-15 منٹ بعد نماز پڑھائی جاتی ہے، یہ سنت ہے۔ تو اس سنت پر لوگ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ، سحری کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو خواتین رات کو اٹھ کر ہمارے لیے کھانے پکاتی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ، پہلا فائدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سحری ہے اس کے بارے میں فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا کھانا یہ فصل ہے، یہ فرق کرتا ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے ہیں۔ اور یہ سحری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ابتدائے اسلام میں حکم یہ تھا کہ افطاری کے بعد رات کو اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد پھر وہ بیدار ہو اور صبح صادق ابھی نہیں ہوئی ہے، وقت ہے ابھی، پھر بھی نہیں کھا سکتا، پابندی تھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، رات کو چاہے سو جاؤ یا نہ سو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ اس لیے سحری مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ، سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے، یہ عام کھانوں کی طرح کھانا نہیں ہے۔
اس کھانے کے بارے میں خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جس چیز میں اللہ خیر ڈال دے اس کو برکت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم سنتے ہیں کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، لیکن برکت ایسی کیا ہوتی ہے اسپیشل کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ رات کے آخر میں اٹھو؟ خواتین رات کو اٹھ رہی ہیں، کھانے پکا رہی ہیں اور رات کے آخر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، سال کے 11 مہینے تو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک ایسی قوم ہے کہ رات کو اٹھ کر کھانا پکا رہی ہے، کھانے کھاتی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، ایک بات تو یہ سنت ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان یہ فرق ہے اور اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ اب سنیے اس کی برکت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی برکت یہ ہے کہ سحری برکت ہے، برکت کا کھانا ہے کہ سحری کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے روزہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی سخت گرمی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ سب سے بڑی برکت علماء نے لکھی ہے۔ سب سے بڑا روزہ بھی ہم نے یہاں رکھا ہے، 20 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے ہم نے۔ آپ عام طور پر کسی سے کہیں 20 گھنٹے کچھ نہ کھائے پیے جان نکل جائے گی انسان کی، لیکن اللہ ایسی طاقت دیتا ہے، یہ اسی سحری کی برکت ہے۔ تو اسلام میں سحری کا بڑا مقام ہے۔ تو سحری آخر میں کھانی چاہیے، تاخیر کرنا سحری میں سنت ہے۔ افطار میں تعجیل کرنا، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے جلدی کھانا سنت ہے، لیکن سحری میں اتنی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے۔ کچھ لوگ صبح فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے بعض لوگ یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته به، او كما قال علیہ السلام، جب تم میں سے کوئی شخص اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے اسے نہ رکھے، یعنی وہ پانی پی رہا ہو تو پی لے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں دیکھو اذان ہو رہی ہو، پانی پینے کی اجازت ہے، لہٰذا فجر کی اذان ہو رہی ہے تو ہم اس لیے پانی پیتے ہیں۔ اب یہ لوگوں میں کنفیوژن ہو گئی ہے۔ اب میں نے یہ مسئلہ پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، اس لیے دوبارہ اس حدیث کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت رات کو دی ہے، صبح صادق ہونے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، نص قطعی میں قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اللہ فرماتے تم کھاؤ پیو، معنی کیا ہے؟ رات کو رمضان کے مہینے میں رات کو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ کب تک اجازت ہے؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے صاف ظاہر ہو جائے الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاری سیاہ داری سے فجر کے وقت۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اب تم نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں آج کل سحری کا وقت ہے 2:30 بجے۔
اب 2:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. صبح صادق 2:30 بجے شروع ہوتی ہے. تو 2:30 بجے سے پہلے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی 2:30 بجیں گے آپ نہیں کھا سکتے. اور اذان فجر کی صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، 2:30 بجے کے بعد ہوگی. تو جب اذان ہوگی تو اس وقت کیسے کھائیں گے آپ؟ اس وقت اگر آپ کھائیں گے تو آپ روزے کے وقت میں کھا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے صبح صادق کے بعد اذان ہوتی ہے، اس وقت تو تم نہیں کھا سکتے. حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے اذان ہو، تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو، برتن ہو، تو تم اسے اپنی ضرورت پوری کر لو. ہم اس میں تطبیق کریں گے. علماء نے اس میں تطبیق کی ہے کہ حدیث بھی ٹھیک ہے، قرآن بھی ٹھیک ہے، لیکن تم اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہو. پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں جس اذان کے وقت اجازت دی گئی ہے کہ تم کھا لو یا پی لو، یہ اذان وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال دیتے تھے سحری کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے. حضور حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں 2 اذانیں ہوتی تھی رمضان میں. فجر سے ایک فجر سے پہلے سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، تاکہ جو لوگ سوئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور سحری کر لیں. یہ اذان فجر کے وقت سے پہلے ہوتی تھی. دوسری اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تک تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان نہ سن لو تم کھاتے پیتے رہو. یعنی حضرت بلال جب اذان دے رہے ہو تم کھاتے پیتے رہو، اس لیے کہ یہ اذان فجر کے لیے نہیں ہے، سحری کے جگانے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سی مساجد کے اندر سحری سے 10 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں. ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہمارے والد صاحب جہاں امام تھے، اب تو مجھے نہیں معلوم، کافی عرصہ ہو گیا، لیکن جب میں وہاں تھا تو ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب ہوتے تھے، میاں صاحب اللہ بخشے. تو وہ ان کی عادت تھی کہ وہ ہر صبح رمضان میں سحری سے 10 منٹ پہلے اعلان کیا کرتے تھے. لوگوں سے کہتے تھے بھائی سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، اٹھ جاؤ. تو لوگ اٹھ کر جنہوں نے نہیں کھایا جلدی کھا لیتے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے لوگوں کو جگانے کے لیے. یہ اس اذان کے بارے میں حدیث ہے کہ جب تم اس وقت اذان سنو، تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم کھا لیا کرو، پی لیا کرو. ایک بات. دوسری بات، یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم اذان سنو، جب تم میں سے کوئی اذان سنے اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اسے نہ رکھے یہاں تک کہ اپنی ضرورت پوری کر لے. اس کا تعلق روزے رمضان سے نہیں ہے، روزے دار سے نہیں ہے. یہ ایک جنرل مسئلہ بیان کیا ہے آپ نے کہ ایک آدمی روزے کی حالت میں نہیں ہے اور وہ اذان سنتا ہے. تو ہم مسلمان اذان کا احترام کرتے ہیں. اذان جب ہو رہی ہوتی ہے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ گفتگو نہیں کرتے، اذان کی آواز سنتے ہیں تو مؤذن کو جواب دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر اذان کے وقت کوئی کھا پی رہا ہو تو کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہو رہی ہو، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں برتن ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو تو وہ کنٹینیو رکھے. یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے. اس کا تعلق اذان سے ہے. اس مسئلے کا اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے. روزے سے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا صبح صادق کے بعد کھا پی نہیں سکتے. ورنہ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ظہر کی اذان ہو رہی ہے 1 بجے اور اس نے پانی کا ڈرم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جا رہا ہے پانی کا ڈرم ہاتھ میں پکڑا ہے، ظہر کی اذان ہو گئی، تو کیا وہ پی سکتا ہے اس میں سے؟
کہ بھائی اذان ہو رہی ہو، تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس سے ضرورت پوری جب تک نہ کرو پھر تو ظہر میں بھی پینا چاہیے اسے، پھر تو عصر میں بھی پینا چاہیے اگر اس کے ہاتھ میں برتن ہو، پھر تو روزہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ لوگ ظہر کی اذان میں پانی ہاتھ میں پکڑ لیں گے، مؤذن صاحب اذان دو، ہمارے ہاتھ میں برتن ہے تاکہ ہم پی لیں۔ تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو روزے دار نہیں ہے، اور اذان ہو رہی ہے تو اذان سے اس کا تعلق ہے کہ جس طرح تم جواب دیتے ہو اس طرح تمہارے لیے کھانا پینا چھوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، بے احترامی نہیں ہے۔ بہرحال یہ سحری سے متعلق ایک غلط فہمی ہے، یہ دور کر لینی چاہیے۔ افطار سے متعلق پہلے 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس طرح سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے، افطار میں تعجیل کرنا سنت ہے۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اب فوراً تم افطار کرو، اس کے اندر اب ڈیلے نہیں کرو، تاخیر نہیں کرو۔ جو ہمارے پاس نقشہ ہے اس میں ٹائم لکھا ہوا ہے، جیسے ہی ٹائم ہو گیا آپ کو یقین ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، فوراً آپ کو اپنا روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ خیر کا کیا معنی ہے؟ کہ لوگ خیر کے اندر رہیں گے، خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں تاخیر نہیں کریں گے، جیسے ہی وقت ہو گیا فوراً افطار کر لیں گے، تعجیل کریں گے افطار میں۔ معنی اس کا یہ ہے جب تک امت افطار سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جلدی کرے گی یہ سنت پر رہیں گے۔ خیر پر رہنے کا معنی یہ سنت پر رہیں گے۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب جب روزوں کا افطار کرتے ہیں تو وہ تاخیر سے کرتے ہیں۔ اسی طرح روافض کے یہاں وہ بھی جب افطار کرتے ہیں تو تاخیر سے کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت وہ جیسے ہی رات ختم ہو جائے، سورج ڈوب جائے، افطار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ سنت پر رہو گے، خیر پر رہو گے، یعنی یہ دین یہ خیر ہے، یہ سنت یہ خیر ہے، تو تم اس خیر پر رہو گے، دین سے نہیں نکلو گے۔ اگر تم افطار کو ڈیلے کرو گے کوئی عذر نہیں ہے، افطاری پڑی ہوئی ہے اور کھاتا نہیں ہے، کیوں؟ جی وہ ابا جی ابھی تک نہیں آئے ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ باقی کھانے میں تو آپ انتظار کر سکتے ہیں، افطار میں نہیں کریں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں افطار پارٹیاں بڑی ہوتی ہیں، تو ہمارے ایک دوست تھے وہ کہنے لگے کہ جی ایک مرتبہ افطار پارٹی تھی تو مجھے بھی بلایا، میں بھی چلا گیا، تو ایک پیر صاحب کو آنا تھا۔ اب لوگ ان کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ پیر صاحب آئیں گے تو افطار کریں گے۔ افطار کا وقت ہو گیا، آذانیں بھی ہو گئی، 10 منٹ اوپر ہو گئے، کوئی روزہ نہیں کھول رہا ہے، اس لیے کہ حضرت تشریف لائیں گے تو پھر افطاری کریں گے۔ تو وہ صاحب کہتے جی میں نے تو روزہ کھول لیا اپنا۔ پیر صاحب نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی ہے، یہ سکھایا نہیں ہے کہ بھائی میرا انتظار مت کرو، سنت پر عمل کرو۔ پھر کہتے جب حضرت صاحب تشریف لائے تو سب سے پہلے وہ جناب جہاں انہوں نے کھانا پکایا تھا وہاں لے گئے، اور دیگ میں سے انہوں نے ایک تھوڑے سے چاول نکالے، اس کو منہ میں ڈالا اور چبانے کے بعد واپس دیگ میں ڈال دیے برکت کے لیے، اور اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ میں نے کہا اچھے حضرت تھے، تمہارے چاول بھی خراب کر دیے اور لوگوں کا روزہ بھی خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے مسلمانوں کو بچائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ میری امت خیر پر رہے گی، دین پر رہے گی، سنت پر رہے گی
جب تک افطار جلدی کرے گی سورج غروب ہونے کے بعد کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ لے، افطار میں تعجیل کرنا سنت ہے، دوسری بات افطار میں تاخیر کرنا بدعت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر آپ افطار میں تاخیر کر رہے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، ایک تو یہ کوئی عذر پیش آ گیا، آدمی کسی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن تاخیر کرنا بدعت ہے۔ دوسری بات، افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ تو سنت یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سے افطار کرو، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرو۔ کسی بھی چیز سے آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ یہ جو بعض خواتین میں اور لوگوں میں یہ مشہور ہے، خاص طور پر گھروں کے اندر خواتین میں، کہ نمک سے افطار کرنا چاہیے، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ نہ نمک کے اندر کوئی ایسا فائدہ ہے کہ جو اندر جائے تو آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے۔ اب البتہ میڈیکلی آج سائنس بھی یہ کہتی ہے خالی پیٹ سب سے بہتر یہ کھجور اندر جائے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ البتہ بھائی جو شوگر والے مریض ہے تو وہ بھی خیال رکھے، ایسا نہ ہو مولوی صاحب نے کہا کھجور کھاؤ تو دبا دب کھانا شروع کر دے۔ وہ ہمارے یہاں ایک کراچی میں ہمارے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے آدمی تھے، ان کو شوگر کی بیماری تھی بڑی سخت، تو جب دعوت ہوتی تھی وہ میرے پاس بیٹھ جاتے تھے، کہتے جی میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ رہا ہوں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یار بدنام نہیں کرو، تم شوگر کے مریض ہو، زیادہ کھاؤ گے مر جاؤ گے، لوگ کہیں گے مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا مر گیا، میری وجہ سے چیزیں مت کھاؤ۔ تو خیال رکھنا چاہیے جو بیمار ہیں ان لوگوں کو۔ تیسری بات، دعا کب کرنی چاہیے؟ افطار کی دعا، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ دعا سے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ روزے کا پورا وقت روزے دار کے لیے مبارک وقت ہے۔ جیسے ہی روزہ شروع ہوا افطار تک یہ پورا مبارک وقت ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک الامام العادل، عادل بادشاہ ہو جو ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ امت کے لیے انسانیت کے حق میں یہ شخص بہتر ہے۔ دوسرا شخص الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے، تو روزے دار جب سے روزہ شروع کرتا ہے افطاری تک یہ پورا وقت اللہ نے اس کو دیا ہے، جب بھی اس وقت میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پورا وقت جب آپ روزہ شروع کرتے ہیں افطاری تک اللہ نے اتنا بڑا وقت دیا ہے آپ کو۔ اور تیسرا شخص مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر تک اس کی پکار کو دعا کو لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے تھوڑی سی دیر ہو جائے، چاہے کچھ مدت کے بعد ہو، لیکن ضرور تیری مدد کروں گا۔ تو روزے دار کو پورے روزے کے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر میں بیٹھے ہیں دعائیں کرتے رہے، اللہ تو ہر روزے کے ہر ایک سیکنڈ میں آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہم مانگتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں ہم۔ اسی طرح ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے۔ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے؟ تو ایک جو دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے جب آپ افطاری کر لیتے تب آپ یہ دعا پڑھتے، لہٰذا یہ افطاری کے بعد والی دعا ہے۔ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اجر بھی مل گیا انشاءاللہ۔
یہ اس وقت پڑھنا چاہیے۔ ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے ہمارے کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے، اللہم لک صمت کے بعد پڑھتے ہیں وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ارشاد فرمایا یہ زیادتی ہے، اگرچہ ان الفاظ کے معنی ٹھیک ہے لیکن حدیث میں صرف اتنا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کیا۔ اب یہ دعا کب کرنی چاہیے؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو خود حنفی عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا افطار کے بعد کرنی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر لیتے تب یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کیا۔ البتہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ افطار جب آپ کریں تو اس وقت جب افطار شروع کریں اس وقت شروع میں یہ پڑھنی چاہیے۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اے اللہ میں نے روزہ رکھ لیا، تیرے رزق پر افطار کر لیا، تو یہ تو اس وقت ہونا چاہیے جب افطار کر لیا ہو۔ تو اس میں گنجائش نکل آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب افطار کا وقت شروع ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر 8:45 پر افطار کا وقت ہے، جیسے ہی 8:45 ہوں گے تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا نا، تو اللہم لک صمت تو ٹھیک ہے نا، اللہ میں نے روزہ رکھا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ وعلی رزقک افطرت، تیرے رزق پر افطار کیا، ابھی تک آپ نے افطار کیا نہیں ہے تو کیا کوئی بات نہیں، ارادہ تو کر لیا آپ نے افطار کا، بیٹھے تو ہے۔ اور میں نے ایک آدمی سے یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ کھجور اٹھا لیں منہ میں رکھ لیں، جیسے ہی منہ میں رکھے اور اندر جانا شروع ہو جائے تو افطار ہو گیا، اس وقت پڑھ لیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس وقت بھی ہو گیا۔ لیکن بہرحال یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ بعض علماء نے جیسے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، وہ خود حنفی عالم ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنی چاہیے۔ البتہ بعض علماء یہ کہتے ہیں افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے، پہلے بھی پڑھ لیں بعد میں بھی پڑھ لیں، جتنا پڑھیں گے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔